بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل انفو۔ آج کسی نے مجھ سے قبض کے بارے میں ایک سوال پوچھا کہ قبض ہوتی کیا ہے، کیا ایسی علامات ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کو قبض ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واش روم بار بار جا رہے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ مجھے قبض ہے۔ بہت سارے لوگ اگر ان کا پخانہ نرم ہوتا ہے تو بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں قبض ہے۔ بہت سارے لوگ اگر ان کا پخانہ سخت ہو جاتا ہے تو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں قبض ہے۔ تو اصل میں یہ قبض ہوتی کیا ہے اور یہ کیسی ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ آنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نارمل طریقہ بنایا ہوا ہے وہ کیسی ہیں۔ دیکھیں، جب ہم خوراک کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جب ہم منہ سے خوراک کھاتے ہیں تو معدے میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور معدے کے بعد وہ یہاں پہ اسمال انٹسٹائن جو یہاں پہ جو گول ہے اور جو گول کے اندر جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں چھوٹی آنت، ٹھیک ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ یہاں پہ جو اینٹیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی جگہ پہ کیا ہوتی ہیں، چھوٹی آنت ہوتی ہے، تو وہ جس کو اسمال انٹسٹائن بھی کہتے ہیں۔ اس چھوٹی آنت میں خوراک آتی ہے اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ خوراک ٹکڑوں میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ یہ خوراک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ جو بڑی آنت ہے جو اوپر جا کے پھر ایسے دوسری سائڈ پہ جا کے پھر نیچے آ کے اور پھر جہاں پہ تالا لگا ہوا ہے یہاں پہ پخانہ نکلنے کا راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ جب وہاں پہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں پھر یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ بہت جو قیمتی چیزیں ہیں وہ جذب ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ پانی جذب ہو جاتا ہے، باقی جو فائبر وغیرہ ہیں اور جتنی بھی نیوٹریشنل چیزیں ہیں وہ جذب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نمکیات وغیرہ وہ جذب ہو جاتی ہیں، وہ خون میں چلی جاتی ہیں۔ اور پھر ابھی یہاں پہ اگر یہاں پہ جو پخانہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر جب اچھی چیزیں اس سے جذب ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جو فضلہ رہ جائیں تو پھر یہاں پہ جہاں پہ یہ تالا لگا ہوا ہے یہاں پہ وہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نارمل سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے اعصاب بھی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب یہاں پہ پاخانہ بن جائیں تو ہمیں طلب ہو جاتی ہے واش روم جانے کی، ٹھیک ہے، ہمیں طلب ہو جاتی ہے کہ ہم واش روم جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنی حاجت پوری کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جن کو قبض ہوتی ہیں تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہیں کہ وہ جب واش روم جائیں گے، ٹھیک ہے، تو واش روم میں بہت زیادہ ٹائم لے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر وہ ہفتے میں 3 دفعہ سے کم پخانے کے لیے جاتا ہے ایک ہفتے میں، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ایک ہفتے میں 3 دفعہ سے کم پخانے کے لیے جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قبض ہے۔ اور اگر کوئی انسان 10 منٹ سے زیادہ واش روم میں گزارتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو قبض ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 چیزیں ابھی میں نے بتائیں، ایک یہ کہ اگر آپ ہفتے میں 3 دفعہ سے کم واش روم چلے جائیں پخانے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لے لیں پخانے میں تو اس کو قبض کہلایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو پخانہ کا جو سسٹم ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو قبض کی ایک نارمل
علامت ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پھر یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سسٹم بنایا ہوا ہے تو پھر یہاں پہ یہ قبض ہوتی کیسی ہے؟ دیکھیے یہاں پہ جو قلان اور پھر جو اشارہ کیا گیا یہاں پہ جب یہ پاخانہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح کی بہت سارے لیکن اس کا مقدار بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ قبض جو ہے نا بیماری کی وجہ سے بھی بن سکتی ہیں، جس طرح کی کوئی آنتوں کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، انٹسٹائنل کوئی ڈیزیزز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، خوراک کا غلط استعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، خوراک کو ترتیب میں نہ کھانے کی وجہ سے، اور خوراک میں فائبر کی کمی کی وجہ سے، ہمیشہ بڑا گوشت کھانے کی وجہ سے، اور اس طرح کی دال کھانے کی وجہ سے، اور اس طرح کے بہت سارے خوراک کی چیزیں ہیں جس کی کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور جو آج کل کے لوگوں کو جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے پانی کا کم استعمال، ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو پیاس نہ لگے وہ پانی نہیں پیتے، ٹھیک ہے، جب کسی کو پیاس نہ لگے تو وہ پانی نہیں پیتے۔ اور ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے، آپ کیا کریں کہ آپ 8 گلاس پانی روزانہ پیا کریں، 3 لیٹر، کم از کم 3 لیٹر پانی آپ روزانہ پیا کریں۔ یہاں پہ جب یہ پاخانہ آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے پانی جذب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آلریڈی یہاں پہ پانی کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ چائے کے بہت دیوانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم پانی کم پیتے ہیں اوپر سے ہم چائے بھی پیتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر رات کو جو لوگ قہوہ پیتے ہیں یا جو چائے پیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں چائے نہیں پیتا، پھر رات کو مجھے چھوٹا پیشاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چائے کا استعمال جو ہے وہ بدن سے پانی نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ چائے میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی ڈائیورٹکس ڈالے ہیں، ٹھیک ہے۔ قدرتی ڈائیورٹکس وہ دوائیاں ہوتی ہیں کہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں اور اس کو پیشاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ معدے کی سسٹم سے اور انسان کی آنتڑیوں کے سسٹم سے وہ پانی نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہم پانی کم پیتے ہیں، اوپر سے ہم نے چائے پی لیا، تو چائے کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ پانی اور زیادہ پانی کا اخراج ہو گیا یہاں سے۔ اچھا، یہ اگر جب نرم ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جب نرم ہوتا ہے تو قبض نہیں ہوتی اور یہ آسانی سے انسان اپنی رفع حاجت پوری کر سکتا ہے۔ اور جب یہاں سے پانی ختم ہو جائے، کم ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، یہاں پہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور جب پانی کی کمی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ جو فضلہ ہے، جو پاخانہ ہے، یہ سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ سخت ہو جائیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر یہ نکلنے میں یہاں پہ کولون میں سے، پاخانے کے رستے میں سے نکلنے میں پھر کیا ہو جاتا ہے، ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہیں، پھر وہ آسانی سے نکل بھی نہیں پاتا۔ اور ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ اکثر جب ہمیں طلب ہوتی ہے واش روم جانے کے تو ہم کوئی نہ کوئی ایسے کچھ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہو، یا ہم کسی دوست کے ساتھ بات کر رہے ہوں، یا کوئی اور چیزوں میں بزی ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر بعد جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈیلے کرنا، پاخانے کی جب طلب ہوتی ہے اور اس وقت آپ وہ واش روم نہ جا سکے، اپنی رفع حاجت پوری نہ کر سکیں اور اس کو آپ لیٹ کریں، ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ یہاں پہ جتنا زیادہ عرصہ پاخانہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ اور زیادہ کانسٹیپیشن بن جاتی ہے اور زیادہ سختی آ جاتی ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو اور 3 چیزیں، ایک یہ کہ ایکسرسائز کا استعمال بہت کم، ورزش نہیں ہوتی ہمارے لوگوں کو۔ ویسے بھی پاکستان میں اوبیسٹی بہت زیادہ ہے، موٹاپا بہت زیادہ ہے، اور اس کی میجر ریزن بھی یہ ہوتا ہے، بہت بڑی وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ لوگ کھاتے ہیں اور پھر ادھر ہی سو جاتے ہیں،
ورزش ان کا بہت زیادہ کم ہوتا ہے. جب ورزش کم ہوتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، آپ کوئی حرکت نہیں کرتے، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو پخانہ ہے یہ سخت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب پخانہ سخت ہو جائیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، پھر قبض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آپ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ خوراک کا غلط استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ آپ ورزش نہیں کرتے، اس ورزش کی وجہ سے آپ کو قبض ہو سکتی ہیں. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ جب پخانے کی طلب ہوتی ہے آپ کو، تو آپ اس طلب کو ڈیلے کر دیتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو قبض ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جب قبض ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں یا کبھی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں یہاں پہ واش روم کا لیٹرین کی سہولت نہیں اویلیبل ہوتی، یا کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کبھی کسی کی گاڑی میں ہوتے ہیں اور طلب بھی ہوتی ہے، تو لوگ وہاں پہ وہ اپنی رفع حاجت کو نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ قبض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب قبض ہو گئی اور جتنے ٹائم تک یہاں پہ یہ پخانہ پڑا رہیں تو اتنے زیادہ آہستہ آہستہ ایسے پانی جو ہے نا جذب ہوتا جائے گا اور پانی کم ہوتا جائے گا. جتنی زیادہ اس میں پانی کا استعمال کم ہو جائے اتنی زیادہ یہ جو پخانہ ہے یہ سخت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جب سخت ہو جائیں تو ایسے مطلب یہ کہ تالا لگ جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، لاک لگ جاتا ہے اور پھر یہ بالکل نکلتا نہیں ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ایون ایسے اتنا بھی سخت ہو جاتا ہے کہ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا پخانہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو مینول طریقے سے جو ہے نا اور میکینیکل طریقہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کو پھر وہ نکالنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے ان کا پخانہ. اور یہ بہت جو ہے نا اس کو بہت سیویئر قسم کا قبض کہتے ہیں کہ یہ قبض ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو نارملی کیا ہے کہ یہاں پہ آپ بہت زیادہ اس کے لیے جو سب سے آسان اور سب سے سستی علاج ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آپ پانی پیا کریں. ٹھیک ہے، جب آپ پانی زیادہ پئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو قبض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ پانی زیادہ پئیں اور چائے کا استعمال کم کریں. لیکن ہم جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو آپ چائے سے روک نہیں سکتے، کچھ بھی کریں چائے سے نہ روکیں. بس چائے پہ اگر کسی نے کچھ بات کی تو وہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے بھائی. تو چائے کے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے تو اچھا ٹھیک ہے، سوری، ہم چائے کے بارے میں نہیں بولتے. لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو پانی کا استعمال جتنی زیادہ کر سکتے ہیں کر لیں. اور اگر آپ چائے کے عادی ہیں، چائے کے شوقین ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ زیادہ سے زیادہ پھر پانی پئیں. جتنی آپ چائے پیتی ہیں اس کی ڈبل آپ پانی پئیں. ٹھیک ہے، موسٹلی بہت سارے لوگوں کو جب ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو قبض کی علاج بتاتے ہیں، ہم جب ان کی معائنہ کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کسی بیماری کی وجہ سے قبض نہیں ہے. اس کو اس کی عادات کی وجہ سے، اس کے خوراک کی ترتیب کی وجہ سے، اس کی پانی کی کمی کی وجہ سے اور اس کی لائف سٹائل کی وجہ سے، اس کی خوراک کی پسند اور ناپسند کی وجہ سے، اور یا اس کی ورزش نہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کو قبض ہے. تو پھر اس کا بہترین علاج اور سب سے سستی علاج یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ پیا کریں، آپ ورزش کریں. اور پانی سے کیا ہوگا؟ پانی سے یہ بات یاد رکھیں کہ پانی سے صرف اور صرف قبض ٹھیک نہیں ہوگا. پانی اگر آپ زیادہ پیتے ہیں تو آپ کا سکن فریش رہے گا، سکن شائنی رہے گا، اور آپ کی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا. آپ کو اگر ہے بھی تو وہ کم ہو جائے گا. آپ کی گردے جو ہے نا وہ اچھے کام کریں گے،
آپ کے بال اچھے ہوں گے، آپ کا اسکن کلر جو ہے نا وہ فیئر ہوگا، اور آپ کے جوائنٹس مضبوط رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے مسلز اچھے رہیں گے۔ تو اور پانی کا بہت ہی بڑے فائدے ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سستی علاج نہیں پسند۔ اگر کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور وہ ان کو 100-200 روپے کی یا اس سے بھی کم کی کوئی دوائی لکھ دیں، اور یا لوگوں کے یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر کبھی کسی ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی اور وہ ان کو پہلے پتہ ہو، ٹھیک ہے، کہ مطلب انہوں نے اس دوائی کا نام سنا ہو یا ان کے علم میں ہو کہ اچھا اس دوائی کا یہ نام ہے، تو پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کو تو کچھ نہیں آتا، یہ دوائی تو پہلے بھی مجھے پتہ تھی۔ اور یا اگر اس کو بتائیں کہ طریقہ اس کو بتائیں کہ آپ کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ ورزش کریں اور پانی زیادہ پئیں اور خوراک کی ترتیب کو تھوڑی سی تبدیلی کریں، تو پھر کیا ہو سکتے ہیں، آپ بالکل بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں یہ ڈاکٹر صاحب کو تو سمجھ نہیں آتا، اس نے میرا اچھی طرح معائنہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور جو بھی بندہ زیادہ سے زیادہ دوائیاں دے دیں، جتنی مہنگی سے مہنگی دوائیاں دے دے، تو ہمارے لوگ اس پہ زیادہ یقین کر لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ڈاکٹر صاحب ہے اور یہ بہت لائق بندہ ہے، اور چلو اس کے پاس علم زیادہ ہے، اور پھر ہماری ذہنی طور پہ بھی ایک سکون ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹینشن کی وجہ سے اور بہت سارے ایسی ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک الگ ریزن ہوتے ہیں، ان کا وہ دوائیوں کا کوئی چکر نہیں ہوتا اس میں۔ تو سب سے سستی علاج اگر کوئی چاہتا ہے اس کا، تو آپ کیا کریں، آپ پانی زیادہ پئیں اور خوراک کی ترتیب جو ہے نا وہ تھوڑی سی تبدیل کر لیں، اور چائے کا استعمال کم کریں، اور ورزش زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو زیادہ عرصے تک کانسٹیپیشن رہے گا تو کیا ہوگا، یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ جب آپ کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک قبض رہتی ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، آپ کو اس کی وجہ سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، جب کبھی کسی مرد کو بواسیر ہو جائیں یا کسی عورت کو بواسیر ہو جائیں تو یہ ایسی بیماری ہے جو شرمناک بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ بواسیر سے سب کو بچائیں، اور بواسیر سے بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے قبض کو کنٹرول کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے قبض کی خود علاج کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور قبض کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پورے ہفتے میں 3 دفعہ سے کم واش روم جاتے ہیں پاخانہ کرنے کے لیے، اپنی رفع حاجت پوری کرنے کے لیے یا اپنی بڑی پیشاب کرنے کے لیے، اور 3 دفعہ سے کم جاتے ہیں پورے ہفتے میں، تو آپ کو قبض ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ واش روم میں یا لیٹرین میں پاخانہ کرتے ہوئے، بڑا پیشاب کرتے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لے لیں، ٹھیک ہے، 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لے لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قبض ہو سکتا ہے۔ آپ کی جو پاخانہ ہے وہ جتنا زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو اتنی زیادہ سخت قسم کی قبض ہو سکتی ہیں آپ کو۔ یہ تھی کچھ قبض کے بارے میں کچھ انتہائی اہم معلومات، اور ابھی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس کے علاج کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز کے بارے میں یا کوئی بیماری کے بارے میں یا کوئی دوائی کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات درکار ہو، یا آپ کو کسی کو کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں کسی دوائی کے بارے میں، جس دوائی کا استعمال کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کو ایڈریس کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائیں۔
بہت بہت شکریہ میرا چینل، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنے آس پاس کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ لوگوں کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور پانی زیادہ پئیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔